وعلى آل الطاهرين واصحابه الراشدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ معزز محترم حاضرین و سامعین، آج 15 رمضان المبارک ہے اور 15 رمضان المبارک نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، قرار قلب مرتضیٰ، سید الاسخیاء، برادر اکبر شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ امام حسن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں اور باغ فاطمہ کی پہلی بہار کا نام امام حسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے یہ طعنہ دیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نرینہ اولاد دنیا سے چلی گئی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے بے اولاد ہونے کا یعنی مقطوع نسل ہونے کا طعنہ دیا تھا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، آپ بے اولاد ہیں، اب آپ کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسلی دیتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید قرار بخشتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا آتیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک ھو الابتر، فرمایا آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہو جائے گا، وہ بے نام و نشان ہوگا، اس کی نسلیں مٹ جائیں گی، اس کا نام و نشان ہی باقی نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کتنے کفار تھے، کتنے مشرکین مکہ تھے، کتنی اولادوں والے تھے، بڑے بڑے خاندانوں والے تھے، وہ مٹ گئے، نام و نشان ختم ہو گیا، بے نام و نشان ہو گئے، قصہ پارینہ بن گئے، نام ہی مٹ گیا۔ مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج بھی شان کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، رسول اللہ کے فیضان کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، اور ہر جگہ میرے آقا کے خاندان کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی، اور ہجرت کے تیسرے سال اللہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت حضور کے خاندان میں عطا فرمائی، اور یہ اس لحاظ سے بھی خوشی تھی، ایک تو یہ ہے نا کہ نواسا ہوا، بیٹی کا بیٹا ہوا، یہ بھی خوشی ہے، اور دوسری خوشی یہ بھی ہے کہ انا آتیناک الکوثر کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اور دل کو تسکین عطا فرمائی کہ محبوب آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اس کی عملی تفسیر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ امام حسن بن کر سیدہ زہرا پاک کی گود میں تشریف لائے ہیں۔ یہ سورہ کوثر کی گویا عملی تفسیریں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پیدائش پر بڑی خوشی کا اظہار کیا،
بڑی مسرت کا اظہار کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے. اور حدیث پاک میں ہے عن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمۃ سلام اللہ علیہا بالصلاۃ رواہ الترمذی. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت بطہارت ہوئی، آپ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدوم دارین ملکہ کونین ملکہ طہارت ملکہ عفت راحت جان مصطفیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی پاکیزہ طیب طاہر مطہر گود میں جب آپ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا، حضور نے ان کا اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پیار کیا. اذن فی اذن الحسن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں خود اذان دی. اب دیکھیے، ایک یہ ہے کہ کسی کو کوئی عالم کان میں اذان دے، حافظ دے، قاری دے، ان کے پیر صاحب دیں، ان کے امیر صاحب دیں، شیخ دیں، مرشد دیں، مربی دیں، وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دے رہے ہیں تو پھر وہ یہی فرمانے گا اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان حق ترجمان سے، اپنے مبارک ہونٹوں سے، اپنی نورانی زبان سے جب یہ گواہی دے رہے ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ، پھر اس گواہی کا نور کیسا امام حسن کے کان میں اترا ہوگا اور دل میں کس طرح جاگزی ہوا ہوگا. پھر پہلی آذان یعنی انہوں نے پہلی جو اللہ کی آواز سنی اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اس ہستی سے سنی ہے جس نے رب کا دیدار کیا ہوا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی زیارت کی ہے، رب کو دیکھا ہے. باقی سب انبیاء نے سن کر اعلان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کا دیدار کر کے رب کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے. پھر اللہ اکبر. اب جب اللہ کی کبریائی کا اعلان رسول اللہ کے مقدس ہونٹوں سے ہو، مقدس اور نورانی زبان سے ہو، تو اب اندازہ لگائیں پھر اس کا نور کس طرح امام حسن کے کان میں بھی اترا ہوگا اور آپ کے دل و جان میں بھی اترا ہوگا. فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی. اذان دینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور منہ میں لے کے چبائی اور چبا کے اس کی گٹی امام حسن کو عطا کی. اور پھر دوسری روایت میں آج میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک امام حسن علیہ السلام کے منہ میں ڈال دی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو منہ میں لے کر چوسنا شروع کر دیا. اب جس کی پہلی گھٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوس کر لی ہو، جس کے کانوں میں پہلی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی ہو، جس کے کانوں میں پہلی آواز اللہ اکبر کی جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات خیر کی صورت میں پڑی ہو، تو پھر ان کے مقام اور ان کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی بھی دی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقا ان الحسن والحسین کبشان. اس کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے، بیکی میں ہے، طبرانی میں ہے اور دیگر کتابوں میں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسنین کریمین کا عقیقہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے عقیقہ کیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر ایک اور روایت میں ہے جو نسائی شریف میں، اس کے الفاظ اس سے مختلف ہیں. راوی وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس ہی ہیں. فرماتے ہیں قال عقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین بکبشین کبشین. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین ان دونوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو دمبے عقیقہ کیا ہے.
جن کے کانوں میں اذان بھی حضور دیں، گھٹی بھی حضور دیں، عقیقہ بھی حضور کریں، اب ان کے شخصیت کو کسی عام شخصیت کے ساتھ تولا جا سکتا ہے؟ ان کے بچوں کو کائنات میں کسی اور کے بچوں کے ساتھ تولا جا سکتا ہے؟ اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لما ولدا حسن سماہ حمزہ، فرمایا جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حمزہ رکھا، اور حمزہ کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ فرمایا میں نے جب یہ نام لگا فلما ولدا حسین سماہ باسم ہمہ جعفر، کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تو میں نے ان کے چچا کے نام پر، یعنی جعفر بن ابو طالب حضرت علی مرتضیٰ کے بھائی تھے، اور وہی والے حضرت جعفر طیار ہیں جن کو طیار جن کا لقب ہے، جنہوں نے ایک جنگ میں جھنڈا پکڑا تھا، کافروں نے وہ آپ کا ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے پھر دوسرے ہاتھ میں اسلام کا پرچم پکڑا، انہوں نے تلوار مار کے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جو یتیم بچے ہیں ان کے ساتھ حضور نے بڑا پیار فرمایا، بڑا لاڈ فرمایا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، حضور نے ان کے بچوں کو سینے لگایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت پر آنسو بھی بہائے، اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میرے جعفر کے دونوں بازو رائے حق میں کاٹ دیے گئے، اللہ نے اس کی جگہ اس کو 2 پر عطا کیے ہیں، یطیر مع الملائکۃ فی الجنہ، فرمایا جعفر طیار کو اللہ نے 2 بازوؤں کی جگہ جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں، وہ ان پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی مرتضیٰ کے برادر گرامی قدر ہیں، اور حضرت امام حسن حسین کے چچا جان ہیں، تو ان کے نام پر حضرت علی مرتضیٰ نے امام حسین کا نام جعفر رکھا۔ کہتے ہیں فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ انی امرت ان اغیر اسم ہذین، فرمایا علی تم نے ان کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ بڑے کا نام میں نے حمزہ رکھا، چھوٹے کا نام میں نے جعفر رکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان دونوں کا نام تبدیل کر دوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان دونوں کا نام کیا کروں؟ تبدیل کر دوں۔ میں نے عرض کی فقلت اللہ ورسولہ عالم، حضرت علی مرتضیٰ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں یا آپ کا رب بہتر جانتا ہے؟ آپ بہتر جانتے ہیں یا آپ کا رب بہتر جانتا ہے؟ آپ مختار ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، حضور یہ بھی آپ کے ہیں، میں بھی آپ کا ہوں، آپ کی جو مرضی ہے آپ جو چاہیں وہ کریں۔ فرمایا فسماہما حسنا و حسینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بڑے شہزادے کا نام حسن رکھ دیا اور چھوٹے شہزادے کا نام حسین رکھ دیا۔ آپ مطالعہ کریں، دیکھیں، ریسرچ کریں، یہ 2 جو نام تھے نا یہ اللہ نے پردے میں رکھے۔ پہلے آل عرب نے امام حسن حسین سے پہلے کسی کا نام، آل عرب نے اپنے بچوں میں کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا، یہ پردے میں یہ نام تھے۔ ان ناموں کو اللہ نے گویا چھپا کے رکھا تھا، پردے میں رکھا تھا، اس لیے کہ ان سے پہلے ان جیسے ہوئے ہی کوئی نہیں ہے، کسی کی اولاد کیسے نام رکھا جاتا، تو اب یہی ایسے موتی اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائے ہیں، ان کا نام بھی رب نے خود اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بھی رکھا، اور ان کا نام رکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بڑا پیار، بڑی شفقت، بڑا لاڈ اور بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، روایت بڑی لمبی ہے، میں صرف ایک جملہ اسے پڑھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت علی مرتضیٰ کو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، فرمایا فجاء الحسن بن علی فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر پھیلائی، علی مرتضیٰ اس میں، سیدہ فاطمہ الزہرا اس میں، امام حسن اس میں ہے، امام حسین اس میں ہے، اور جب یہ حضور خود 4 یہ ہوئے تو 5 ہستیاں اس میں ہوئی، 5 تن پاک جیسے اس کے نیچے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے آل بیت ہیں، وخاصتی اور یہ چنیدہ اور برگزیدہ شخصیات ہیں، اذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ ان سے ہر ناپاکی کو، ہر رجس کو، ہر ناشائستگی کو، کمی کجی کو دور رکھ، اور ان کو ایسا پاک کر دے جیسا تجھے پاک کرنے کا حق ہے اور ان کا پاک ہونے کا حق ہے۔ پھر ثم قال، پھر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی اردو کی کسی کتاب میں لکھا ہوا واقعہ نہیں ہے، یہ کسی کا شعر نہیں ہے، یہ کسی کا عام قول یا مقولہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں۔ یعنی اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ پلیدی بھی آل محمد کے قریب نہیں آ سکتی اور کوئی پلید بھی آل محمد کے قریب نہیں آ سکتا۔ ان کو اللہ نے ازلی طہارت عطا فرمائی ہے، یہ اتنے پاک ہیں، اتنے طیب ہیں، اتنے طاہر ہیں، اتنے ستھرے اور اتنے پاکیزہ ہیں کہ اللہ نے ان کو ہر خطا سے، کمی سے، کجی سے، رجس سے، پلیدی سے پاک کر دیا ہے، پاک رکھا ہے۔ اللہ نے حفاظت، اپنے حفاظت کا صاحبان ان کو عطا کر دیا ہے۔ ان کے بارے میں جو ہلکا جملہ بولتا ہے وہ خود گمراہ ہے، وہ بے دین ہے، وہ خود مبغض ہے، وہ خود گستاخ ہے، اور ایسے گستاخوں کو آپ کو پتہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ ملنا تو دور کی بات ہے، اور حضور کی نگاہ سے بھی محروم رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے دیار پاک کے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ یہ وہ پاکیزہ شہزادے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت اس کے باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جو باپ کا خاندان ہو وہ چلتا ہے، ماں کا خاندان نہیں چلتا۔ باپ عوان ہے تو اولاد عوان ہوگی، باپ خان ہے تو اولاد خان ہوگی، باپ چودھری ہے تو اولاد چودھری ہوگی، باپ ملک ہے تو اولاد ملک ہوگی، باپ سادات میں سے ہے تو اولاد سادات میں سے ہوگی۔ باپ جس قوم سے تعلق رکھتا ہے آگے اولاد بھی اسی قوم سے ہوگی۔ مگر فرمایا ما خلا ولد فاطمہ فانی انا عصبتہم وانا ابوہم، فرمایا سوائے فاطمہ کے، سوائے میری لخت جگر فاطمہ کے، اس لیے کہ اس کی اولاد کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، میں ہی ان کا نسب بھی ہوں اور ان کا نسب بھی مجھ سے چلے گا، یعنی میں ہی ان کا باپ بھی ہوں۔ اب دیکھ لیجئے حدیث شریف میں یہاں تک بھی آتا ہے، سرکار نے فرمایا اللہ نے ہر ایک کی ذریت فی صلب ہی، اس کے صلب میں، اس کی پشت میں رکھی ہے، اور علی کی اور میری جو اولاد ہے، میری اولاد اللہ نے علی کی صلب میں رکھی ہے۔ بیٹے علی کے ہوں گے مگر کہلائیں گے رسول اللہ کے، رسول اللہ کے کہلائیں۔ اسی لیے ان کی اولاد کو آل نبی، اولاد علی کہا جاتا ہے، اسی لیے آل رسول کہا جاتا ہے، اولاد رسول کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کہا جاتا ہے، حضور کی اولاد کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ خاص شان اور مقام عطا فرماتے ہوئے ان کو خاص اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کوئی احادیث
آپ تک پہنچ جائیں. ایک ہے میرا تبصرہ کرنا، ایک ہے کوئی حکایات بیان کرنا، ایک ہے کوئی اور اشعار وغیرہ بیان کرنا، ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات خیر ادا کرنا. کائنات میں سب کی گفتگو کو ایک پلڑے میں رکھو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہ بھی ہو، صرف سانس مبارک کو ایک پلڑے میں رکھو تو 14 طبقات کی گفتگویں مل کے بھی میرے آقا کریم کی صرف سانس لینے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. حضرت علی مرتضیٰ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین فقال من حبنی وحب حازین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ او کما قال رواه ترمذی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور یہ ترمذی صحاح ستہ کی مستند کتاب ہے. میں اس دن بھی آپ کو حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں جو چاہتا ہے میرے گھر میں رسول اللہ کی خوشبو آئے وہ ترمذی شریف کو گھر میں رکھے اور وہ یہی سمجھے کہ رسول اللہ کی باتوں کی خوشبو میرے گھر سے آ رہی ہے. یہ وہ ترمذی شریف ہے جس میں، اور یہ اہل سنت کی مستند ترین 6 کتابیں ہیں. یہ کسی اور مسلک کی نہیں ہے کہ اس میں سے کہیں کہ جی یہ صرف وہ. اور یاد رکھیں اہل بیت اطہار کو ماننا یہ کسی مسلک کا طریقہ نہیں، یہ قرآن کا ارشاد ہے، یہ حدیث کا ارشاد ہے. جس کے دل میں اہل بیت اطہار نہیں ہے اس کے اندر ایمان کا نور داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر کسی صورت میں ایمان کا نور داخل نہیں ہو سکتا. سرکار نے ان کے ہاتھ پکڑے، حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین شمسین قمرین منیرین امامین کے ہاتھ حضور نے پکڑے اور پکڑ کر فرمایا من حبنی، جس نے مجھ سے پیار کیا، وہ احب حازین، اور میرے ان 2 شہزادوں سے پیار کیا، وہ اباہما و امہما، اور ان کے والد علی مرتضیٰ سے پیار کیا، ان کی اماں فاطمہ زہرا سے پیار کیا. فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ جنت میں میرے ساتھ میرے ہی درجے میں ہوگا. اب یہ بڑی مشکل ہے اس مقام پر بحث کرنا کہ میرے ہی درجے میں ہوگا. تو میں نے چونکہ یہ حدیث اپنے استاذ گرامی سے پڑھی تو اس نے اس حدیث پر حضور مصلح امت قبلہ استاذ گرامی نے اس پر یہ بات فرمایا جس طرح محل میں مالک ہوتے ہیں وہاں نوکر چاکر بھی تو ہوتے ہیں نا، وہاں خدام بھی ہوتے ہیں. رسول آل بیت اطہار کے محبین کو یہ انعام دے رہے ہیں. فرمایا جس جگہ محل میں میں خود ہوں گا وہاں جنت میں بھی محبان آل بیت کو اپنی نوکری اور اپنی غلامی کے سائے میں جنت میں بھی جگہ عطا فرماؤں گا. بندہ جنت میں ہو اور حضور رسول اللہ کے محل میں ہو، حضور کے پڑوس میں ہو، حضور کے قدم کو روز جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی و فاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم او کما قال. ترمذی و ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ، حضرت سیدہ زہرا اور حسنین کریمین طیبین طاہرین سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن لو جو تم سے جنگ کرتا ہے مصطفیٰ کی بھی اس سے جنگ ہے، جو تم سے لڑائی کرتا ہے میری بھی اس سے لڑائی ہے، جو تمہاری مخالفت کرتا ہے میری بھی اس سے مخالفت ہے، اور جو تم سے سلو کرتا ہے مصطفیٰ کی بھی اس سے سلو ہے. جو تم سے راضی ہے مصطفیٰ اس سے راضی ہے، جو تم سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو مخاطب کر کے فرمایا من حب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. فرمایا جس نے میرے شہزادے حسن سے پیار کیا، حسین سے پیار کیا، اس نے ان سے پیار نہیں کیا، اس نے تو مجھ محمد سے پیار کیا ہے، اس نے مجھ سے پیار کیا. وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي. فرمایا سن لو جس بد نصیب نے، جس بدبخت نے، جس خرمہ نصیب نے، جس بے ادب اور جس گستاخ نے ان سے بغض رکھا، فرمایا وہ ان سے بغض نہیں رکھا، اس نے تو رسول اللہ سے بغض رکھا. آپ بتاؤ جو رسول اللہ سے بغض رکھے اس کا کوئی ٹھکانہ دین میں ہے؟ اس کی کوئی نجات دین میں ہے؟ یہ حدیثیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فلیحب ہذین، یہاں حکم دے دیا، فرمایا قیامت تک جو امتی کلمہ گو مجھ سے پیار کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے میں نبی سے پیار کرتا ہوں، میں رسول سے پیار کرتا ہوں، تاجدار ختم نبوت سے پیار کرتا ہوں، حضور سے میرا پیار ہے، میرا عشق ہے، میری محبت ہے، ان کی ناموس کی بات کرتا ہوں، ان کی عزت پر جان دے دوں گا، ان کے قدموں پر فدا ہو جاؤں گا، ان کی ناموس کی بات کروں گا، ختم نبوت پر جان وار دوں گا۔ سرکار نے فرمایا فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ، فرمایا میں اس کو حکم دیتا ہوں کہ وہ صرف مجھ سے پیار نہ کرے، میرے حسن سے بھی پیار کرے، میرے حسین سے بھی پیار کرے۔ حکم ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے روح گردانی کرے تو پھر اس کی تو کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین ہماری خانتا یا من الدنیا، فرمایا حسن حسین دونوں میری دنیا کے پھول ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پھول رسول کے ہوں اور خوشبو نہ آئے؟ دیکھیں نا، میں کسی کو پھول کہہ دوں، آپ کسی کو پھول کہہ دیں، یہ مبالغہ ہو سکتا ہے اس میں سچائی نہ ہو، اور جس کو رسول اللہ پھول کہیں اس میں مبالغہ نہیں، حقیقت ہے۔ اور دوسری روایت سے یہ چیز ثابت ہو گئی ہے، یہ بھی ترمذی کی روایت، انس بن مالک یقول سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای آل بیتک احب الیک، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آل بیت اطہار آپ کے سارے محبوب ہیں، مگر ان میں سے بھی آپ کے زیادہ محبوب کون ہیں، زیادہ لاڈ آپ کس سے کرتے ہیں، زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا الحسن والحسین، ان میں سے بھی سب سے زیادہ حسن حسین میرے محبوب ہیں۔ اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے بیٹوں کو بلاؤ، میرے بچوں کو بلاؤ، جب ان کو بلایا جاتا فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا إِلَيْهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو سینے کے ساتھ بھی لگا لیتے تھے اور دونوں کو پکڑ کر سونگا بھی کرتے تھے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ سرکار سونگے اور خوشبو نہ آئے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائی نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے مہان پھول، دندان لب و زلف و رخ شاہ کی فدائی ہیں، در اردن لال یمن مشک ختن پھول، ہوں بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری ناش کرے جان چمن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ نے یہ ان کو مقام عطا کیا ہے، یہ ان کو شرف اور عزت عطا فرمائی ہے۔ امام حسن کا ذکر خیر، چونکہ آج 15 رمضان المبارک آپ کا یوم ولادت با سعادت، با نجابت، با شرافت، با کرامت، با طہارت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے چین کا نام امام حسن ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بٹھا کر فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید اور سردار ہے، اور جب امت میں لڑائی ہوگی، خون کی ندیاں بہ جائیں گی، دو بڑے گروہ آپس میں نبرد آزما ہو جائیں گے، فرمایا میرے بیٹے کو اللہ نے وہ سیادت کا منصب عطا کیا ہے، وہ ان دو گروہوں میں صلح کر کے جنگ کو ختم کر دے گا۔ امام حسن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، آپ کو مصلح امت ہونے کا درجہ بھی حاصل ہے، اور آپ کی سخاوت اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عکس تھا، آپ کا چہرہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا عکس تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت امام حسن کو کاندھے پر اٹھایا اور یہ دیوانہ وار کہہ رہے ہیں شبی بن نبی لیس شبی بی علی، شبی بن نبی لیس شبی بی علی، لوگوں دیکھ لو، مدینے والے دیکھ لو، تم نے رسول اللہ کو دیکھا، اب حسن کو دیکھو، حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے، حسن حسن کو دیکھو، کہ یہ حسن بیٹا تو علی کا نظر آتا ہے مگر اس کے چہرے میں سارا جلوہ نبی کا نظر آتا ہے۔ یہ مقام ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگاتے، حضور کاندھوں پہ بٹھاتے، نبی علیہ السلام سواری کراتے، اور جب کاندھے پہ اٹھایا ہوا تھا صحابہ نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، فرمایا نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بیٹے، اے لڑکے، کتنی اچھی سواری ہے جس پر تو سوار ہے۔
یعنی حضور کتنی اچھی سواری ہے حضور کے کندھوں کی جس پر تو سوار ہے. سرکار نے مڑ کے کہا, حضور نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ, تو سواری تو بہت اچھی ہے, دیکھو نا سوار بھی تو کتنا واہ واہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مقام اور یہ مرتبہ حضرت امام حسن کا ہے. پیدل آپ نے 25 حج کیے ہیں, یہ آپ کے تقوی کا عالم ہے. 25 حج آپ نے پیدل کیے ہیں. ایک بات سناؤں اور درس ختم کروں. حضرت امام حسن کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ایک غلام بیٹھا ہوا ہے اور وہ روٹی توڑ کے ایک لقمہ خود کھاتا ہے, ایک کتے کے منہ میں ڈالتا ہے. ایک خود کھاتا ہے, ایک کتے کے منہ میں ڈالتا ہے. امام حسن کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی. رک کے آپ نے فرمایا, انہوں نے کہا اس کتے کو تو کیوں کھلاتا ہے؟ اس نے کہا جس طرح میں اللہ کی مخلوق ہوں یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. اگر مجھے بھوک لگتی ہے تو اس کو بھی تو بھوک محسوس ہوتی ہے, اس لیے اس کو بھی کھلاتا ہوں. امام حسن نے فرمایا بتا تو کس کا غلام ہے؟ انہوں نے کہا میں فلاں شخص کا غلام ہوں. کرتا کیا ہے؟ ان کا یہ باغ کی رکھوالی کرتا ہوں. آپ نے اس شخص کا پتہ کیا, اس سے باغ خریدا. باغ کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ غلام بھی مجھ پہ بیچ دے. غلام بھی اس نے آپ پر بیچا. آپ نے فرمایا تو میرا غلام ہے, یہ باغ میرا ہے, اللہ کی رضا کے لیے تو نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی ہے, اس محبت کا صلہ تجھے میں یہ دیتا ہوں, میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ بھی تجھے تحفے میں ہبہ کر رہا. آپ کی اس درجہ سخاوت کا آپ کا مقام اور مرتبہ, شان و شوکت اور عظمت اور رفت ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہمیں پیار اور محبت عطا فرمائے, اور ان کا بغض منافقت ہے, ان کا بغض جہنم میں لے جانے کا باعث ہے, اور ان کی محبت, ان کا عشق, ان کا ادب اور ان کا احترام آل ایمان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں ان کی غلامی عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.